بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدایتی افعال مدح و ذم چہار است. جان لیجئے کہ افعال مدح اور ذم چار ہیں. افعال عاملہ کی بحث چل رہی تھی اور افعال عاملہ میں سے ایک عامل ہے افعال مدح و ذم. افعال مدح و ذم اس میں دو لفظ ہیں. ایک ہے مدح یعنی افعال مدح اور دوسرا ہے ذم یعنی افعال ذم. مدح کے لغوی معنی آتے ہیں تعریف کرنا، مدح یمدح غائب فتح تو سے آتا ہے، اور ذم کے لغوی معنی آتے ہیں برائی بیان کرنا. اصطلاح میں افعال مدح و ذم ان افعال کو کہتے ہیں جو انشاء مدح و ذم کے لیے وضع کیے گئے ہوں. یعنی واضح نے ان کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ ان افعال کے ذریعے سے کسی کی تعریف کی جائے، کسی کی مدح سرائی کی جائے، یا ان کے ذریعے سے کسی کی مذمت اور برائی بیان کی جائے. ان کی تعداد کیا ہے؟ مصنف نے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں بدایتی افعال مدح و ذم چہار است. جان لیجئے کہ افعال مدح و ذم چار ہیں. نعمہ و حبذا. تو افعال مدح دو ہیں اور افعال ذم دو ہیں. افعال مدح کو پہلے بیان کر رہے ہیں. افعال مدح دو کیا ہے؟ نعمہ و حبذا برائے مدح. نعمہ اور حبذا یہ مدح کے لیے یعنی افعال مدح ہے. و بئس و ساء برائے ذم، اور بئس اور ساء یہ افعال ذم ہے. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ وہرچہ مابعد فاعل باشد آرا مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم گوین. اور جو کچھ ان کے فاعل کے بعد ہوگا اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم کہتے ہیں. تو پہلے یہ افعال ہوں گے اور اس کے بعد ان کا فاعل ہوگا، اور اس کے بعد کوئی جو کچھ بھی ہوگا اس کو کہا جائے گا مخصوص بالذم. اگر افعال مدح میں سے ہے تو اس کو کہا جائے مخصوص بالمدح، اور اگر افعال ذم میں سے ہے تو اس کو کہا جائے مخصوص بالذم. ٹھیک ہے. وشرط اس کے فاعل معرف باللام باشد، اور شرط یہ ہے کہ فاعل معرف باللام ہو. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال مدح و ذم کے فاعل کی شرائط بیان کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ افعال مدح و ذم کے استعمال کا طریقہ سمجھ لیں. تو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فعل مدح یا ذم لائیں گے، پھر فاعل لائیں گے جیسے کہ ہم نے بتایا، اور اس کے بعد مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم لائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے مثال لیتے ہیں. مصنف نے مثال لیا ہے نعم الرجل زید. ٹھیک ہے. اس مثال کے اندر لفظ نعمہ یہ فعال مدح ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور لفظ زید ہے اس کو کہیں گے مخصوص بالمدح، اس لیے کہ نعمہ یا فعال مدح ہے. ٹھیک ہے. یا جیسے بئس الرجل زید، اس مثال کے اندر بئس یہ ہے فعل ذم، الرجل اس کا ہے فاعل، اور لفظ زید جو ہے یہ ہے مخصوص بالذم، اس کو کہیں گے مخصوص بالذم اس لیے کہ بئس یا فعل ذم ہے. اب آپ سمجھیے کہ افعال مدح و ذم کے فاعل کے لیے کیا شرط ہے. تو افعال مدح میں سے پہلا دوسرا لفظ ہے حبذا. تو حبذا کا فاعل ہمیشہ یہ دو لفظ ہیں حبہ اور ذا. تو ذا یہ ہے اس میں اشارہ، حبہ ہے یہ فعل مدح. ٹھیک ہے. تو حبہ کا فاعل ہمیشہ ذا اس میں اشارہ ہوتا ہے. تو اس کا فاعل ہمیشہ ذا اس میں اشارہ ہی آئے گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا.
اور ترکیب کریں گے تو کیا ہوگا؟ حبہ فعل ہوگا، زا اس میں اشارہ اس کا فاعل، اس طرح ترکیب کریں گے۔ اب مثال کے طور پر حبذا زیدون، اگر تو حبہ فعل اور زا اس کا فاعل، اس میں اشارہ، اور زیدون یہ ہو جائے گا مخصوص بالمدح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ تو تھا حبذا کے بارے میں، یعنی حبہ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو باقی تینوں افعال ہے، یعنی نعمہ، بئس اور ساء، تو ان کے فاعل کے لیے کیا شرط ہے؟ تو ان تینوں افعال میں شرط یہ ہے کہ ان کا فاعل معرف باللام ہو، ٹھیک ہے، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا ایسی ضمیر مستتر ہو، مستتر مبہم ہو، جس کی تمییز نکرہ منصوبہ ہو۔ اب ہر ایک کی مثال لیتے ہیں۔ فاعل معرف باللام کی مثال نے دی ہے، نعم الرجل زیدون، اس میں الرجل نعمہ کا فاعل ہے جو معرف باللام ہے، یا کیا کہتے ہیں بئس الرجل زیدون، اس مثال کے اندر بھی دیکھ لیجیے، الرجل یہ ہے بئس کا فاعل معرف باللام ہے۔ معرف باللام کی طرف مضاف کی مثال، جیسے نعم صاحب القوم، اس مثال کے اندر نعمہ یہ فعل مدح ہے، اور صاحب القوم یہ ہے معرف باللام، اسی کی طرف صاحب مضاف ہے۔ بئس صاحب القوم زیدن، اس مثال کے اندر بھی دیکھ لیجیے، بئس فعل ضرب ہے اور القوم یا معرف باللام اس کی طرف صاحب مضاف ہے، جو کہ بئس کا اسم ہے یا فاعل کہہ لیں۔ فاعل ضمیر مستتر مبہم کی مثال، جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو، جیسے نعم رجلا زیدن، تو اس مثال کے اندر نعمہ یہ کیا ہے؟ فعل مدح، اور رجلا یہ ہے، نعمہ یہ ہے فعل مدح، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ ہے ممیز، رجلن تمیز، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال کے اندر رجلن یہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر مبہم ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہے، یعنی نعمہ کا جو فاعل ہے ہوا، وہ کیا ہے؟ ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر ہے نعمہ کے اندر، اور وہ ہے ممیز، اور رجلن ہے اس کی تمیز، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو۔ تو یہ ہے شرط افعال مدح وضم کے فاعل کے لیے، تو اسی کو بیان کرتے ہیں۔ وشرط آس کے فاعل معرف باللام باشد، اور شرط یہ کہ فاعل معرف باللام ہو، چو نعم الرجل زیدن، یا مضاف بسوئے معرف باللام باشد، یا فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہو، چو نعم صاحب القومی، یا ضمیر مستتر ممیز بنکرہ منصوبہ، یا فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جس کی تمییز نکرہ منصوبہ ہو۔ اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مثالیں دیکھیے، چو نعم رجلا زیدن، جیسے کہ نعم رجلا زیدن، نعمہ یہ فعل مدح ہے، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل ہے اور وہ ہے ممیز، اور رجلا اس کی یہ تمیز، ٹھیک ہے۔ تو نعمہ کے اندر جو وہ ضمیر ہے وہ ایسی ضمیر مستتر ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ یعنی رجلن کی صورت میں لائی گئی ہے۔ فاعل نعمہ ہوا اصل مستتر در نعمہ، نعمہ کا فاعل ہوا ہے جو نعمہ کے اندر پوشیدہ ہے، ورجلن منصوب اصبر تمیز، اور رجلن یہ تمیز کی وجہ سے منصوب ہے، زیرا کہ ہوا مبہم اصل، اس لیے کہ نعمہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ مبہم ہے۔ وحبذا زیدن، اور حبذا زیدن، حبہ فعل مدح است، حبہ فعل مدح ہے، وذا فاعل او، اور ذا اس کا فاعل، وزید مخصوص بالمدح، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ تو یہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا انہوں نے کہ یہ جو ہم نے شرط بتائی ہے فاعل کی، یہ باقی تین اسما کے لیے ہے، تین جو شرط ہے، نعمہ، بیسا اور سا کے لیے، کہ اس کا فاعل معرف باللام اور معرف باللام کی طرف مضاف ہو، یا ایسی ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ سے لائی گئی ہو۔ یہ تینوں شرط ہے بیسا، سا اور نعمہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور حبذا کا جو فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ ہوگا۔
وہم چنی بئس الرجل زید وساء الرجل عمرو، اسی طرح بئس الرجل زید اور ساء الرجل عمرو، تو اس کے اندر بھی الرجل مخصوص بالضم ہے اور الرجل ساء الرجل کے اندر الرجل مخصوص بالضم ہے، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔